بیگم اسلام حضرت محترم قبلہ پیر سید آصف علی شاہ صاحب گیلانی ادام اللہ فیوزکم السامی آستانہ عالیہ رانی پور شریف لائق صد تعظیم و تکریم فخر و سعادت رونق خانوادہ رسالت صاحبزادہ والا شان پیر طریقت راہبر شریعت رونق درگاہ عالیہ کمبر شریف فخر و سعادت قبلہ پیر سید نصر اللہ شاہ صاحب دامت برکاتکم القدسیہ آستانہ عالیہ کمبر شریف سندھ میرے سر کا تاج دیگر جمیع سادات والا مرتبت جمیع علماء اہل سنت جمیع مفتیان عظام دور و نزدیک سے تشریف فرما میرے نبی رحمت کے پیارے غلاموں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یقیناً محفل کو تسلسل کے ساتھ یہ تقریباً 8واں گھنٹہ جاری ہے اور 8 گھنٹوں کے بعد بھی آپ کے جذبات کا پن اس بات کا غماز ہے کہ سندھ کی دھرتی پر غوث الثقلین جگر گوشہ بطول قندیل روحانی غوث سمدانی قطب ربانی پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا حضور غوث اعظم الحسنی والحسین میری طرف مڑ کے دیکھا اور دیکھ کے فرمایا نام لے کر او فلاں اللہ نے مخلوق کے دل عبد القادر جیلانی کی مٹھی میں کر دیے ہیں، ہم چاہیں تو مٹھی کو بند کر لیں اور چاہیں تو مٹھی کو کھول دیں۔ قبلہ سید آصف علی شاہ صاحب گیلانی اور شہزادہ پیر حسین سرکار حضرت نصر اللہ شاہ صاحب یہ جو مرضی کوئی کرنے والا کرے، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں عبد القادر جیلانی نے اپنی مٹھی ان درگاہوں کی طرف کھولی ہوئی ہے اور یہاں کوثر کثرت والے نبی کی اس کوثر کی خیرات بٹ رہی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کا عشق ولولہ سادات کی محبت یہ ایک دیدنی رنگ رکھتا ہے۔ میں چند منٹ آپ کے لوں گا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بڑا امتحان، میں تو امتحان سے گزرا اور شکر اللہ کا کہ میں کہیں بد ذوقی یا ذہن میں کوئی غلط خیال کی اس چیز سے بچ گیا اور ابھی میں اپنی حاضری پیش کر رہا ہوں۔ آپ حضرات کو اگر میں کہوں کہ اونچا بولو زور لگاؤ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ میرے خطابات آپ نے سنے اور بالخصوص 2 سال قبل اسی اسٹیج پر میرا بڑا طولانی خطاب آپ لوگ سماعت فرما چکے ہیں۔ یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ پھر کبھی جب وقت کا ایک سلسلہ ہوا تو میں خطاب آپ کو سناؤں گا، لیکن ابھی ظاہر ہے میں بہت لمبا سفر کر کے چونکہ فلائٹ نہیں تھی میں بائی روڈ آیا ہوں تو اس لیے میں چاہوں گا کہ میرا جو سفر ہے میسج کے چند جملے اور اس کے لیے امید ہے میں نہیں کہتا آج میں اپنے غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں یا غوث الثقلین ان کے دلوں کو اپنی مٹھی میں کر لیجئے اور اپنے نام کے لیے ان کی زبانوں کے تالے کھولیے تاکہ آپ کے نام پر ان کے ہاتھ اٹھ جائے، ان کی زبانیں بھولے اور ہمیں پتہ لگے کہ اس محفل پہ جمی ہوئی ہے۔ الحمدللہ کون عبد القادر جیلانی؟ یار یہ تھوڑا سا جو سپیکر ہے اس کو ذرا میری طرف کر دیں چونکہ میں ذرا رنم والا خطیب ہوں، ہمارے لیے ضروری اس طرف بھی پڑے نہیں ہے اس کو آگے سے چھوڑو نا یار بیٹا اس کے آگے سے اٹھو، اس کو اٹھو نا، اس سے آگے سے اٹھو، اس چھوڑو یہ آواز کے لیے اس کو بالکل روک لو، اٹھ جاؤ یار مہربان اس کو بھی ذرا اب چھوڑو نا۔
کون عبد القادر جیلانی؟ جناب آدم کے بیٹے شیش. نہیں آپ ایسا نہیں بھیا میں جملہ کر رہا ہوں. آج ان کے عرس کی تقریب ہے, ان کی یارہویں شریف ہے. وہ پیران پیر دستگیر جو حسب میں بھی بے مثال ہے, نسب میں بھی بے مثال ہے. ماشاءاللہ. جو حسب میں بھی بے مثال ہے, نسب میں بھی بے مثال ہے. نسب کی بات کرتے ہیں تو اصلها ثابت وفرعها فی السماء. یہ وہ شجرہ طیبہ ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں, جس کی شاخیں آسمانوں تک پہنچی ہوئی ہیں. یہ کون سا نسب ہے؟ جناب آدم سے لے کر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی تک پورے کا پورا نسب پاک ہے. آدم کے بیٹے شیش, شیش کے بیٹے یانس, یانس کے بیٹے قینان, قینان کے بیٹے میلائیل, میلائیل کے بیٹے بیارب, بیارب کے بیٹے ادریس, ادریس کے بیٹے متبشر, متبشر کے بیٹے لمکنے اکلام, لمکنے اکلام کے بیٹے نوح, نوح کے بیٹے سام, سام کے بیٹے زلحال, زلحال کے بیٹے شالح, شالح کے بیٹے عابر, عابر کے بیٹے تاتا, تاتا کے بیٹے راوا, راوا کے بیٹے سارو, سارو کے بیٹے ناخور, ناخور کے بیٹے تاریخ, تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبی اللہ, اسماعیل کے بیٹے قیدار, قیدار کے بیٹے امام, امام کے بیٹے حمل, حمل کے بیٹے ثابت, ثابت کے بیٹے سلامان, سلامان کے بیٹے الحیسہ, الحیسہ کے بیٹے علیسہ, علیسہ کے بیٹے عود, عود کے بیٹے ابا, ابا کے بیٹے عدنان, عدنان کے بیٹے معد, معد کے بیٹے ندار, ندار کے بیٹے مدر, مدر کے بیٹے الیاس, الیاس کے بیٹے مدرکہ, مدرکہ کے بیٹے خزیمہ, خزیمہ کے بیٹے کنانا, کنانا کے بیٹے ندر, ندر کے بیٹے مالک, مالک کے بیٹے فہر, فہر کے بیٹے غالب, غالب کے بیٹے لوئی, لوئی کے بیٹے کعب, کعب کے بیٹے مرہ, مرہ کے بیٹے کلاب, کلاب کے بیٹے قصی, قصی کے بیٹے عبد مناف, عبد مناف کے بیٹے ہاشم, ہاشم کے بیٹے عبد المطلب, عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ, عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ. پھر پیچھے جائیے, عبد المطلب کی بیٹی ابو طالب, ابو طالب کے بیٹے مولا علی, مولا علی کے بیٹے امام حسین شہید کربلا, مولا علی کے بیٹے امام حسن مجتبی, امام حسن مجتبی کے بیٹے امام حسن مصنع, حضرت امام حسن مصنع کے بیٹے سیدنا عبداللہ ماز, سیدنا عبداللہ ماز کے بیٹے سیدنا موسیٰ جون, سید موسیٰ جون کے بیٹے سید عبداللہ, سید عبداللہ کے بیٹے سید موسیٰ, سید موسیٰ کے بیٹے سید داؤد, سید داؤد کے بیٹے سید محمد, سید محمد کے بیٹے سید یحییٰ زائد, سید یحییٰ زائد کے بیٹے سید عبداللہ, سید عبداللہ کے بیٹے جناب موسیٰ جنگی, جناب موسیٰ جنگی کے بیٹے پیری پیرا میری لیرا شیخ عبد القادر جیلانی. لیکن میں ذرا پھر تھوڑا پیچھے جاؤں گا. جناب مولا علی کے بیٹے, یہ امام حسن والا آگے نا, جناب مولا علی کے بیٹے حضرت سیدنا حضرت امام حسین شہید کربلا, امام حسین کے بیٹے سیدنا امام زین العابدین, امام زین العابدین کے بیٹے حضرت امام محمد باقر, محمد باقر کے بیٹے حضرت سیدنا جعفر صادق, سیدنا جعفر صادق کے بیٹے حضرت امام موسیٰ
کاظم، موسیٰ کاظم کے بیٹے امام علی رضا کے بیٹے حضرت امام محمد الجواد، امام جواد کے بیٹے حضرت یحییٰ کے بیٹے سید عبداللہ کے بیٹے سید محمود کے بیٹے سید محمد کے بیٹے سید عبداللہ الصومعی، سید عبداللہ الصومعی کے بیٹے سیدہ فاطمہ اور سیدہ فاطمہ اور موسیٰ جنگی دوست کے بیٹے حضرت پیر میرا سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی۔ اس لیے ان کا تعارف کرواتے ہوئے میرے سیدی اعلیٰ حضرت آپ فرماتے تو حسینی حسنی، یار مہربانی کر لینا یار، تو حسینی حسنی کیوں نہ محیو دی ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محیو دی ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ اور پھر آگے سنیے کیا کہتی نبوی علوی فصل بطول حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، مل کے ذرا پڑھ لیجیے حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ اور اگلا سرا سنیے نبوی ذل علوی برج بطول منزل حسنی چاند حسینی ہے تجلا تیرا، اور مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا۔ کون عبدالقادر جیلانی جو حسب میں بھی بے مثال، نسب میں بھی بے مثال، جن کے نسب کے بارے میں ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ شجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها یہ وہ شجرہ طیبہ ہے۔ یار مجھے آپ سے گلا ہی نہیں ہے، میں آپ سے کیا گلا کروں بھائی؟ 8 گھنٹے جو قوم لگاتار سبحان اللہ بول رہی ہو، میں اب اس کو ابھی 3 بجے رات کے کہوں کہ ذرا اونچیاں بولو سبحان اللہ، یہ زیادتی ہے۔ بہرحال میں صرف حاضری لگانا مقصود ہے، تقریر نہیں ہے۔ حسب میں بھی عبدالقادر جیلانی بے مثال، نسب میں بھی عبدالقادر جیلانی بے مثال۔ اور جیسے کہ مجھ سے قبل خطبہ اس چیز کا اظہار کر چکے اور ہم اس بات میں ٹنکے کی چوٹ کے سینہ تان کے فخر سے کہتے ہیں الحمدللہ ہم قادری ہیں۔ آپ میں سے جو قادری نسبت والے سینہ تان کے کہے الحمدللہ ہم قادری ہیں۔ اور میں صرف ان لوگوں کو دعوت دے جو ہیں گستاخ ہیں، جو نہ غوث پاک کو مانے، نہ حیدر کرار کو مانے، نہ حضور کی کمالات کو مانے، ان سے تو گلہ ہی وہ تو ہیں ہی لعنتی، ازل کے لعنتیوں وغیرہ۔ گلہ ان سے ہے کہ جو یہ دعائیں کرتے ہیں قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے، جو صبح شام یہ دعا کرتے ہیں
قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، یا اللہ ہمیں قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا۔ اور میں قربان جاؤں، اور عبد القادر جیلانی سے اتنا پیار، عبد القادر جیلانی کی نسبت پہ اتنا فخر، تو ذرا غور کر، عبد القادر جیلانی کو یہ سب ملا کہاں سے؟ اور اگر 11 پشتوں کے پیر اور لشتے جگر کی اتنی پاور ہے کہ آپ فرماتے اگر میں اپنی ولایت کے انوار، اپنی ولایت کے اسرار میں پہاڑ پر ڈال دوں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، میں سمندروں پہ ڈال دوں، سمندر خشک ہو جائے، میں پانی پہ ڈال دوں، پانی زمین سے چسپ ہو جائے، میں آگ پہ ڈال دوں، آگ کائنات کے اندر سے بجھ جائے۔ جن کی 11ویں پشت پہ عبد القادر جیلانی کی اتنی پاور ہے، خدا ہی جانتا ہے کہ مولانا کی اتنی پاور۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھا جائے۔ اللہ سلامت رکھے مولانا محمد اقبال چشتی صاحب، انہوں نے وہ جو ساری باتیں میں نے کرنی تھی انہوں نے کر دی۔ مجھے مزید اب لمبی چوڑی بات اس حوالے سے نہیں کرنی، انہوں نے یہ ساری بات کر دی ہے کہ بندہ نعرے عبد القادر جیلانی کے لگائے، لنگر 11ویں والے بابے کے کھائے، اور بغض محمد کی آل سے رکھے۔ میں نے شاید اسی اسٹیج پہ آپ کو پہلے بھی سنایا تھا، میں حضور قبلہ نصر اللہ شاہ صاحب قبلہ کی بارگاہ میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں۔ کچھ عرصہ قبل ہمارے ایک دوست ہیں، سید ہیں، میری دوستی ویسے زیادہ سیدوں سے ہی ہے، تو وہ سادات ہیں، وہ بغداد شریف گئے، تو وہاں سے انہوں نے مجھے حضور غوث الثقلین کی بارگاہ کے باہر بیٹھ کے فون کیا، مجھے کہا جی کہ میں یہاں، میں نے کہا شاہ جی آپ کیسے چلے گئے، کس کے ساتھ؟ سنیں انہوں نے نا چکے کو کراچی افغاسی میرے نال اے بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، کہ شاہ صاحب یہ آگ اور پانی اکٹھا کیسے ہو گیا؟ برون نے کہا جی بس ٹھیک ہے، گروپ بنا، میں آ گیا۔ میں نے کہا شاہ جی میرے ساتھ ایک وعدہ کریں۔ نے کہا جی کیا وعدہ کریں؟ میں نے کہا وعدہ کریں کہ یہ جن مولویوں کے ساتھ ہیں ان کے سامنے، نے کہا جی میں کو ڈرنا کسے بھی نہیں ڈرنا، آپ بات بتائیں، میں جو کرنی ہے کروں گا۔ میں نے کہا جب یہ سارے بیٹھے ہوں تو ان کے سامنے ایک بات کریں۔ حاجی کیا بات کرنی ہے؟ میں نے کہا بات یہ کرنی ہے اگر ہو سکے تو میرا نام بھی لے لیں، اور ان سے کہیں کہ بچیو، پنجابی سمجھ آندی ہے، بچیو جتھے جاسو حکومت علی دیاں پتراں دی نظر آسی، تم تو علی سے چڑھنے والے ہو، تم تو خون رسول کے بغضی ہو، آج غوث پاک کے بوئے پہ جا کے بیٹھے، شرم نہیں آئی؟ عبد القادر جیلانی کے قدموں میں گئے، ذرا پوچھتے نہیں ہو کہ عبد القادر جیلانی آپ کون ہیں؟ آپ فرماتے ہیں انا الحسانی والمخدع مقامی، یار مہربانی کرنی، انا الحسانی والمخدع مقامی، انا الحسانی والمخدع مقامی۔ حضرت سیدنا غوث پاک آپ فرماتے ہیں میں حسن کا بیٹا ہوں، مقام مخدع پہ فائز ہوں۔ یہ مقام مخدع کیا ہوتا ہے؟ یہ مقام مخدع وہ ہے کہ بڑے بڑے غوث کتب ابدال قلندر انہیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ ان کے اور اصلی ذات کے مابین ایک واسطہ، ایک مقام ہے، اور وہی اصل مقام ہے جس کے ذریعے سے وہ انوار قدرت ان کے دلوں تک آتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں حسن کا بیٹا ہوں اور مقام مخدع پر فائز ہوں، اور اللہ نے میرے جھنڈے اور میرے علم کو پوری کائنات کے اندر بلند کیا ہوا ہے۔ اے رانی پور درگاہ عالیہ کے اس عظیم اجتماع میں تشریف لانے والے جملہ غلامان نبی والے اصحاب نبی، حضور غوث پاک کی تعلیمات کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ کی توحید پہ یقین، حضور کی ختم نبوت پہ یقین،
یقین اللہ کے ولیوں کی ولایت پہ یقین. اور اگلا جملہ سنو, جو سچا قادری ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے. دھیان رکھیے, جو سچا قادری ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے. قادری کبھی لفظی نہیں ہو سکتا. عبد القادر جیلانی کی ساری زندگی رافضوں سے جنگ کرتے ہوئے گزری. کس سے بولیے رافضوں سے جنگ کرتے ہوئے گزری. ساری زندگی شیخ عبد القادر جیلانی نے دفاع سے آباد کیا. اور میں سمجھتا کی اٹھا کر کہتا ہوں غوث پاک کا نام جس کے دل میں آ جائے وہاں حضور کے صحابہ کا ادب خود ڈیرے ڈال لے. غوث پاک کا نام لینے والا رافضی نہیں ہو سکتا تو غوث پاک کا پتر کیسے رافضی ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں یہ بات بھی آپ کے سامنے کر دوں کہ یہ پرانا زمانے کا ایک فتنہ ہے کہ جو لوگ آل بیت سے محبت کرتے ہیں ڈائریکٹ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ تم علی نہ کرو یا تم علی سے علی کے بچوں سے یا سیدہ زہرا پاک سے محبت نہ کرو. جو مرضی ہو جائے, اتنی جرأت ان کتوں میں ابھی تک بولیے نہیں ہوئی ہے. لیکن دوستان عزیز روکنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. مثلا ایک آدمی اگر کھجور کھا رہا ہو تو ایک طریقہ یہ جی کھجور نہیں کھانی چاہیے تو وہ فوراً آگے سے پوچھے گا یار یہ تو بڑا صحت افزا پھل ہے, اس کو کیوں نہیں کھانا چاہیے. لیکن اب وہ ڈاکٹری روپ میں منع کرے گا. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس سے شوگر بڑھتی ہے. یہ کہہ کر کھجور کھانے سے روک دیتے ہیں. میں جملہ سنا رہا ہوں, اتنی جرأت بھی ان کی نہیں ہوئی کہ یہ کہہ سکیں یا یہ بیان کر سکیں یا یہ لوگوں کو منع کر سکیں اور کہہ سکیں کہ جناب آپ نے علی نہیں کرنا یا آپ نے مولا علی کے نعرے نہیں لگانے. ان کی ابھی جرأت نہیں ہوئی ہے. لیکن یہ آسان طریقہ ان کو پہلی صدی سے لے کے آج تک ملا ہوا ہے کہ جو بندہ اہل بیت کا قصیدہ پڑھے اسے کہہ دیتے یہ رافضی ہو گیا. کیا امام شافعی پہ فتوے نہیں لگائے؟ امام شافعی کو جب انہوں نے کہا یہ رافضی ہو گیا, امام شافعی نے کہا نکان الرفض حب آل محمد فلیشد الثقلین رافضی. اور اگر نبی کی آل بیت کی محبت یہ رافضیت اور شیعیت ہے تو پھر اے جنوں اور انسانوں کا باہر رہو, علی سب سے بڑا رافضی ہے. شافعی سب سے بڑا رافضی ہے. سوری راتی 3 بجے نہیں نکل رہے. شافعی سب سے بڑا رافضی ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں علی کرنے سے بندہ رافضی نہیں ہوتا. رافضیت بغض صدیق اکبر کا نام ہے. رافضیت بغض صحابہ کا نام ہے. رافضیت توہین اصحاب پیغمبر کا نام ہے. اور ہم اس ذمہ دار آستانے اور درگاہ پر اعلان کرتے ہیں اور اس ایوان سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اٹھا کر اس بات کی تائید کرنی ہے. ہم اس دل پہ لاکھ لعنت بھیجتے ہیں جس دل میں نبی کے کسی صحابی کا بغض سمایا ہو. یار ہاتھ اٹھا کے میں نے کہا ہے, ہاتھ اٹھا کے. اب اتنا بھی مسئلہ نہیں ہو گیا کہ آپ کے ہاتھ اٹھانے پہ بھی آپ کو تکلیف ہو. جو رافضی نہیں ہے, نبی کی عاشق آل اور صحابہ کا غلام ہے, وہ ہاتھ اٹھا کے کہے گا اس بندے پہ لاکھ لعنت جس کے دل میں کسی صحابی کا. ہاتھ اٹھا کے یہ سب کو منظور ہے, یہ سب کو منظور ہے. اب میرا اگلا جملہ, پہلے ایک ہاتھ اٹھائے, اب دونوں ہاتھ اٹھانے. اس دل پہ جس دل میں کسی صحابی کا بغض ہے, اور 1 کروڑ لعنت اس دل پہ جس دل میں محمد کی آل کا بغض سمایا ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو پھر میرا حق بنتا ہے نا کہ میں یہ اعلان کر کے کہہ دوں کہ رافضیت حب علی کا نام ہے, بغض صحابہ کا نام ہے, اور
سنی بغض صحابہ سے خدا کی پناہ مانگتا ہے. ہم تو ولی کا بغض فوڈ نہیں کر سکتے, ولی کا بغض سنبھال نہیں سکتے, ہم صحابی کا بغض کیسے سنبھال سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں سارے نبی کے یار جنتی. ہائے 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 ہاتھ اٹھا کے ذرا مجمع میں لگانا, میرا منہ ساروں نے دیکھا ہوگا, پتہ لگے کہ یہ یہاں عاشقان رسول بیٹھے ہیں. ذرا ہاتھ اٹھا کے کہیے میرے نبی کے سارے یار جنتی. میرے نبی کے سارے صحابہ, نہ ایسے نہیں, ایسے نہیں, ذرا ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے میرے نبی کے سارے صحابہ, میرے نبی کے سارے صحابہ, میرے نبی کے سارے صحابہ. بیٹا جی یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے کہ جی ہم صحابہ کو جنتی نہیں مانتے. وہ کون سا غیرت ہے جو کسی صحابی کو جنتی نہ مانے؟ مسئلہ اصل میں اور ہم صحابہ کو جنتی ضرور مانتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں بیٹا جی باپ قوم کو پوری بتاؤ, صحابہ سارے جنتی, علی نور لگا کے جنت میں بھیجنے والا ہے. نہیں تھوڑی دیر بیٹھ, میں پھر جملہ بول رہا ہوں, اس جملے کو پھر سنیں. نبی کے صحابہ, میں 3-4 طرف ہاتھ لہراؤں گا. نبی کے صحابہ, نبی کے صحابہ. بے ایمانوں تمہیں سیدوں کو گالی تم دینا چاہتے ہو, ویسے کچھ کہہ نہیں سکتے, ان کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کرتے ہو کہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے, یہ درگاہ صحابہ کو نہیں مانتی. یہ اس وقت لوگوں, ہندوؤں, سکھوں کو, تیرے باپ دادوں کو کلمہ پڑھا رہے تھے نا کہ تیری نسلوں کو بھی نہیں پتا تھا یہ علم کیا ہوتا ہے. ان کی جادیاں لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کر رہی. یہ نئے آج کل یہ جناب میاں مٹھو طوطے موتے یہ سب کچھ بن رہے ہیں, یہ سارے اپنے منہ سے میاں مٹھو بنتے ہیں, کہتے ہیں کہ جناب ہم نے یہ کر دیا, تو نے کیا کیا ہے؟ تیرے کریڈٹ میں رانی پور کے سیدوں سے آ چکے آنکھوں نے یار, تسی تے میری جملے نو ہی ختم کر دیتا. تم مرید بیٹھے ہوئے ہو کہ کون بیٹھے ہوئے ہو؟ ہاتھ اٹھا کے کہو بتاؤ ہے کسی کے کریڈٹ پہ وہ چھوڑ چند کو سوئے سائیں حسین سائیں کمبر میں مجالا ہے کسی کا لاکھوں لوگوں کو جو عشق رسول کے جام پلا دیا, لاکھوں لوگوں کو سنی بنایا, لاکھوں لوگوں کو چاہتا ہے ہدایت چلایا, لاکھوں لوگوں کو چاہتا دیا. تم ایسے بزرگوں کے حوالے سے شک کا اظہار کرتے ہو جی سید عرفان شاہ نے یہ کیا, اور بھائی سید عرفان شاہ کل سنیوں کو شہنشاہ تھا, جب وہ صحابہ کے نعرے لگا رہا تھا تو وہ زندہ باد تھا. اب اس نے کوئی الٹا کام نہیں کیا, اس نے صرف اپنی دادی سیدہ زہرا کا دفاع کیا. بولے ذرا اونچا بولا سبحان اللہ. تمہارے فتوے کھٹی فلاں بات کب کیے؟ 9 سال پہلے بے ادب و گستاخوں کوئی باتیں ہضم کر کے رکھی تھی. آج جب ایک سید نبی علیہ السلام کی بیٹی کے دفاع میں آیا, تمہاری زبانیں کھل گئی, تم بک بک کرنے لگے. قبلہ شاہ جی سائیں مجھے کئی لوگ کہتے ہیں یار جتنیاں گالاں پہنیاں تیرے تے اثر کوئی نہیں ہوتا. میں نے کہا شروع میں جب مجھے پڑھتی تھی نا تو کس کو نہیں تکلیف ہوتی. خدا کی قسم ایک دن میں کتاب پڑھ رہا تھا. امام سیوطی لکھتے ہیں 66,000 سے زیادہ ممبروں پہ ہر آذان سے پہلے مولا علی پہ لعن طعن ہوتا. دورے بنو امیہ میں اور تو چھوڑو,
نبی علیہ السلام کی مسجد کے منبر پہ بیٹھ کے مولا علی کو جب سب ختم کیا گیا، اندر سے ام المومنین سیدہ ام سلمہ تڑپ کے باہر آئے، فرمایا صحابہ یہ ممبروں پہ حضور کو گالیاں کب سے دی جانے لگی؟ وہ تڑپ کے کہنے لگے کس کی جرأت ہے کہ حضور کو گالی دے؟ فرمایا کیا تمہارے سامنے علی کو گالی نہیں دی گئی؟ حضور نے فرمایا تھا من سب علی فقد سبنی ومن سبنی فقد سب اللہ، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھ محمد کو گالی دی۔ تو بتاؤ کیا یہ علی کے خلاف زبانیں نہیں کھل رہی ہیں؟ ذرا نعرہ لگاؤ من سب نبیاں، من سب نبیاں۔ میں صدقے جاؤں، اگلا جملہ بھی ہے ومن سب اصحابی فاضربوہ، اور اگلا جملہ بھی ہے من سب علیاں فقد سبنی۔ تو پتہ چلا کہ علی کو گالی، نبی کو گالی دینے والے کی ایک سزا سر سے جدا، سے جدا۔ اس لیے مسلمانوں یاد رکھو آل بیت اطہار پہ پہلی صدی سے لے کے آخر تک جب سے یہ یزیدیوں پلیدوں کا دور، یہ مروانیوں کا شروع ہوا، آل محمد پہ ظلم کی ایک تاریخ رقم کی گئی۔ جس بچے کا نام علی رکھا جاتا اس کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا۔ تدریب الراوی کے اندر امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، تہذیب التہذیب میں موجود ہے، تقریب التہذیب میں موجود ہے، دیگر اسماء الرجال اور دیگر حدیث کی علم اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ جو بچے کا نام ماں باپ علی کا نام رکھتے اس بچے کو قتل کر دیا جاتا، ان کے ماں باپ کو قتل کیا جاتا۔ جو میں جملہ کہنے لگا ہوں اس کو ذرا سنیے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، پوری مشنری حکومت لگی رہی کہ نام علی کو مٹا دیا جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کدھر گئے وہ بنو امیہ کے کتے؟ اور نام علی کو مٹانے کی سیدہ حاصل کرنے والے وہ یزید، وہ مروان، وہ بعد والے کمینے حضرت عمر بن عبدالعزیز پہ قربان اور صدقے جاؤں، اس ہستی نے اس رسم کو ختم کیا، لیکن ان کے بعد دوبارہ سے پھر یہ کام شروع ہو گیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ کتے جو آل محمد کو بھونکتے تھے ان کی نسلیں مٹ گئی، اور علی آج بھی دلوں میں بھی زندہ ہے، ممبروں پہ بھی زندہ ہے، بازاروں میں بھی زندہ ہے، گھروں میں بھی زندہ ہے، نمازوں میں بھی زندہ ہے۔ آپ سوال کریں کہ نمازوں میں علی کہاں ہے؟ یہ جو گھٹنے توڑ کے پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو کیا آل محمد میں علی نہیں ہے؟ بولیے ذرا علی ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آل محمد کے قصیدے پڑھنے والوں کو پہلی صدی سے آخر تاریخ اٹھائیے، ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، ان پہ فتوے لگے، یہ رافضی ہو گیا، یہ شیعہ ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ کو کیوں شہید کیا گیا؟ آل بیت کے حق میں فتویٰ دینے کی وجہ سے۔ امام احمد بن حنبل، امام مالک، لوگوں اصلی بات یہ مولوی تمہیں نہیں بتاتے۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہیں اس لیے شہید کیا گیا کہ انہوں نے چیف جسٹس کا عہدہ نہیں لیا۔ یار کبھی کسی سے پوچھو ایک کانسٹیبل کا عہدہ کوئی نہیں چھوڑتا، تو سب سے بڑے قاضی کا عہدہ کون چھوڑتا ہے؟ کوئی وجہ تو ہوگی نا، اگر انہوں نے چیف جسٹس کا عہدہ قبول کیوں نہیں کیا؟ پتہ ہے کیوں؟ کہ امام صاحب کا فتویٰ تھا یہ حکومت حق ہی آل محمد کا، نہ اس طرح نہیں دروچیاں۔ آپ کا فتویٰ امام نفس الزکیہ کے حق میں، امام مالک کا فتویٰ، امام احمد بن حنبل کا فتویٰ، ان سب کو صرف آل بیت کی محبت کی وجہ سے شہید کیا گیا۔ پھر آگے بڑھو، امام شافعی پہ شیعیت کا فتویٰ، پیر مہر علی شاہ سرکار پر شیعیت کا فتویٰ۔ میں جملے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، امام شارانی پہ کفر کا فتویٰ، محی الدین ابن عربی پہ کفر کا فتویٰ،
یہ سب پہ کفر کے فتوے کیوں لگے؟ کیونکہ محی الدین ابن عربی کا فتویٰ فتح کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ سیداں دیاں بالاں دا، سیداں دیاں مرداں دا ادب پیو دی طرح کرو اور سید دیاں بچیاں دا ادب ماں دی طرح کرو۔ نہیں یار آہستہ بولے ہو، مجھے مزہ نہیں آیا۔ سندھ کی دھرتی پہ اس طرح کی بات سادات کے بچوں کا باپ کی طرح، مردوں کا ادب باپ کی طرح، اور سید ذاتیوں کا ادب اچھیاں بولو، پھر بولو ماں کی طرح کرو۔ اور حضرت شیخ محی الدین ابن عربی آپ فرماتے ہیں کہ پوری کائنات میں نہ حضور کی ذات کا کوئی مماثل ہے، نہ حضور کے خاندان کا کوئی مماثل ہے۔ سندھ دھرتی کے غیور سنیو، یہ جو آپ کو آپ کے باپ دادا نے سکھایا کہ جیسے ہی سید آ گیا، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، بلکہ سکول دور کی بات ہے۔ سکول دور میں ہمیں ہمارے ایک پی ٹی سر تھے، وہ پہلے فوج میں رہے، وہ ہمیں یہ بات سنایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ سندھ کے اندر وہ ڈاکے شاکے بھی آپ کو پتہ ہوتے تھے، تو کچھ ڈاکوؤں نے کچھ لوگوں کو جناب پکڑا، تو وہ جو جن لوگوں کو پکڑا ان سے مال دولت چھینا، تو انہوں نے آخر میں کہا کہ یار ہم سید ہیں، ہمیں بھی نہیں چھوڑو گے۔ کہتے ہیں جی کہ اتنا جو انہوں نے سنا تو ان ڈاکوؤں نے جو سارے دن کا لوٹا ہوا تھا نا وہ سارا ہاتھ جوڑ کے سادات کی خدمت میں پیش کیا اور کہنے لگے سائیں سب کچھ کر سکتے ہیں پر نبی دی آل نو نہیں لوٹ سکتے۔ یہ ہم سکول دور میں سنا کرتے تھے کہ سندھ دھرتی کے غیور مسلمان نبی کے بچوں سے پیار کرتے ہیں، لیکن آج اسی سندھ دھرتی کے اوپر ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ مولوی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب ہم جاتے ہیں تو لوگ ادب نہیں کرتے، جب سید آتے ہیں تو لوگ اچھل کے جی سائیں کرتے ہیں۔ لہذا وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ نسب کا کوئی کمال نہیں، اصل کمال علم کا ہے۔ میں ان 2 نمبر مفتیوں سے کہتا ہوں، کس نے کہا ہے کہ علم کی عزت نہیں ہوتی؟ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، کئی جگہ جاتے ہیں لوگ ہماری گاڑیوں کو ہاتھ لگا کے چومتے ہیں، ہماری گاڑی کے ٹائروں کو چومتے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ کہ ہم محمد کی آل کے بچوں پہ ہم ان کے قدم چومتے ہیں، ہم ان کے ہاتھ چومتے ہیں۔ تم بھی اپنے آپ کو زہرا پاک کی دہلیز پہ ڈالو، دیکھو زمانہ تمہارے قدم چومتا ہے کہ نہیں چومتا۔ اور دوسری بات یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جناب نسب کا کوئی کمال نہیں، اصل علم کا کمال ہے، میں کہتا ہوں بے شک تیرے نسب کا کوئی کمال بولو ذرا اونچا بولو، بالکل ٹھیک کہا ہے۔ ایک دفعہ ایک منکر کمپنی کے بندے نے ٹیلی ویژن لائیو شو میں اس نے کہا جی ہماری شفاعت کوئی نہیں کر سکتا۔ شفاعت کا عنوان بحث چل رہی تھی، آپ کو پتہ ہے ٹیلی ویژن کے اوپر جناب بات بندہ تھوڑا کوئی اس قانون اور آداب ہوتا ہے۔ میری باری ہے، میں نے کہا مولانا صاحب جو کہہ رہے تھے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے۔ میں نے کہا یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ ان کی شفاعت کسی نے نہیں کرنی، میں حضور کو امتی ہوں، میری شفاعت نبی نے بھی کرنی ہے، علی نے بھی کرنی ہے۔ سبحان اللہ کی آواز، پھر آواز۔ اسی طرح جو بدبخت کہتا ہے کہ نسب کی کوئی حیثیت نہیں، تو بالکل ٹھیک کہتا ہے، تیرے نسب کی کوئی حیثیت نہیں، پر میرے نبی کی حدیث کا انکار نہ کرنا، لتر ماریں گے فرشتے۔ حضور نے فرمایا کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی، وفی روایت الا نسبی و سحری، وفی روایت الا نسبی الا سببی
ربی و سحری او کما قال النبی علیہ السلام، حضور سید عالم نے فرمایا قیامت والے دن سب نسب منقطع ہو جائیں گے، کسی کا نسب کسی کو فائدہ نہیں دے گا سوائے میرے نسب میرا حسب بھی، میرا سبب بھی، میرا نسب بھی، میرے سسرالی رشتے بھی، میرے خاندانی رشتے بھی، سارے کے سارے قیامت والے دن نفع دیں گے۔ اللہ اکبر، سنو یہ تو حدیث کا حوالہ۔ اب میں عقل کی بات کرتا ہوں، اگر فالج کا مریض ہو جائے مولوی، اس سے کوئی فتویٰ پوچھنے نہیں آتا، کہتے ہیں مولوی پاگل ہو گیا، اور اگر سید پاگل ہو جائے وہ پھر بھی سید ہی رہتا ہے۔ مفتی پاگل ہو جائے فتوے کی اہلیت نہیں رکھتا، مسئلے کی اہلیت نہیں رکھتا، امامت کے مسئلے پہ کھڑا ہونا، بولو نا یار نہیں ہو سکتا۔ لیکن سید زادہ اگر وہ پاگل بھی ہو جائے وہ سید ہی رہتا ہے۔ اور پھر اگلا جملہ، مفتی صاحب بنتے ہیں 20 25 30 سال لگا کے، سید جمدا ہے نا تو سید ہی آتا ہے۔ مزہ نہیں آیا یار، مزہ نہیں آیا۔ سید پیدا ہو تو سید پہلے دن کا ہو تو قابل عزت ہے۔ مولوی کا پتہ نہیں بچپن کیسے گزرا۔ مولوی کا بچپن پتہ نہیں کیسے گزرا۔ جملہ سنو، جن کے مدرسے کی زندگی پاکیزہ گزرتی ہے نا، وہ آل محمد کے در کے کتے بن جاتے ہیں، وہ اہل بیت کے خادم بن جاتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ سائیں کمبر والے سرکار میری یہاں قبلہ شاہ جی، میں نے پچھلی دفعہ بھی ان کا نام لیا۔ میں جہاں سندھ میں آتا ہوں، میں کوئی وجہ میں آپ کو اس جگہ نہیں بتاتا، میں کبھی خود حضرت کی خدمت میں آؤں گا بتاؤں گا، اور میں صرف قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ ہستی عام نہیں ہے، ان پہ کسی کی نظر ہے، کوئی وجہ ہے، وہ انشاءاللہ میں کبھی یہ ذرا بناوٹ ہو جاتی ہے، ان کے بیٹے بیٹھے، میں ان کے اس طرح نہیں، لیکن مجھے ایک ادھر یہ شہزادہ غالباً اس نے یا کسی نے میری طرف ان کا کلپ بھیجا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا جنا آل نبی دا منکر تھے وہ لفظ وہی بولا تھا۔ یہ ہمارے علماء کے گروپوں میں یہ آیا، اس پیر کی باتیں سنو، یہ پیر ہو کے ممبر پہ بیٹھ کے کیسی گالیاں دے رہا ہے، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ اچھا میں بھی قدرتی ویسے میں اتنے گروپوں میں بولنا چاہتا نہیں ہوں، ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ میں نے جب دیکھا کلپ سنا، میں نے ایک دوست سے پوچھا یار اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس نے بتایا وہی والا جو آپ بول رہے ہیں کہ جیڑا سید آتا تھا تب تے گستاخ ہے، سمجھ گئے؟ کہتے جی جی بدتمیزی میں کہا خاموش۔ اپنی طرف سے انہوں نے یہ بات نہیں کی، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہم آل محمد سے رجل معکوس محبت نہیں کر سکتا۔ ہم آل محمد سے وہ میں لفظ نہیں بولنا چاہتا، وہ مفعول محبت نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا امام جعفر صادق سے زیادہ پاکیزہ کون آیا، ان سے زیادہ حق کون آیا؟ تو سائیں کمبر والے نے اپنی طرف سے تو بات ہی نہیں کی، انہوں نے تو اپنی جد کا قول سنایا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے عرض کرنا یا اللہ
یہ وہی والا مفعول جو ہے وہ آل محمد سے پیار کیوں نہیں؟ میں یہ سوچ رہا تھا بندہ جی میں سوچ رہا تھا امام ماوردی رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب پڑھا پھر علامہ عبدالرؤف مناوی کو پڑھا انہوں نے جو بات کی اللہ دی قسم یار میرے کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا. اور پھر بعد میں مجھے امام جعفر صادق کا دوسرا قول بھی مل گیا. پتہ ہے کیوں؟ وہ فرماتے ہیں سنیو چائے دو یار دے دو نا کپ دے وہ کپ دے دو. نعرہ میں اگر کسی سے چائے مانگوں ایمان سے بتاؤ گندے برتن میں ڈال کے دو گے کہ صاف میں؟ اور مجھے چھوڑو اگر کسی مرید کے گھر میں سائیں آ جائیں اور یہ کہیں کہ مجھے چائے ڈال کے دو تو کتنے برتنوں سے دھوئے گا؟ 7 پانیوں سے دھو کے نا چائے پلائے گا کہ میرے سائیں آئیں اور میں ان کو پاک برتن میں پلاؤں. فرماتے ہیں اور گندے برتن میں عقل مند آدمی پانی نہیں ڈالتا. کائنات کی سب سے بڑی ضلالت وہ ہوتی ہے جو بندہ مفعول بنتا ہے. وہ فرماتے ہیں آل بیت کی محبت اتنی بڑی نعمت ہے کہ جیسے گندے برتن میں آپ سے کوئی کہے جی اس میں دودھ ڈالو بندہ کہتا نہیں یار صاف لے کے میں نہیں ڈالتا. آپ گندا برتن لائیں اور کہیں زمزم ڈال کے دو میں پیوں. وہ کہتے ہیں بے شک پیے لیکن میں گندے برتن میں زمزم نہیں ڈالوں گا. فرمایا عقل مند پانی گندے برتن میں نہیں ڈالتا. اللہ تعالیٰ نبی کی آل کی محبت کا نور کمینے کے دل میں کیسے ڈالے؟ اس لیے سندھ دھرتی کے غیور مسلمانوں، مولا علی کے دیوانوں، یہ آج کے یہ غوث پاک کے عرس کی تقریب میں رات کے اس وقت 3:45 بجنے والے ہیں. میں آپ کو یہ پیغام دے کے جا رہا ہوں زندہ رہیں گے تو آل محمد کی محبت میں دمیں واپسی ہوگی تو دل میں آل محمد کی محبت کا چل رہا ہوگا. ہم کل بھی یزید پہ لعنت بھیجتے تھے نہیں آ رہا اس طرح بولے ہو. ہم کل بھی یزید پہ لعنت بھیجتے تھے. ہم آج بھی پٹرول لگ رہے ہاں جس کا پٹرول لگ رہا ہے مہنگا ہو گیا وہ نہیں. اور جس کے اندر آگ ہے عشق محمد نبی علی کی دھڑلے سے کہے ہم لعنت بھیجتے ہیں. کل بھی یزید پہ لعنت بھیجتے تھے. پھر بولو دھیمے لے جیسے کل بھی یزید پہ لعنت اور کل بھی ہم حسینی تھے. تو پہلے میں سائیں نے حکم دیا ہے میں پہلے وہ محبت کا اظہار کر کے کہتا ہوں کہ میں مرید علی کا میرا پیشوا علی ہے. میں مرید علی کا میرے پیر کا سوال میں مرید علی کا میرا پیشوا علی میرے پیر کا سوال دنیا ہر ولی. تو پھر میں آگے بھی کہوں گا یہ دل بھی حسین مل کے ذرا سارے بولو یہ دل بھی حسینی ہے. الحمد کے اپنا الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی
اور تحیہ کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم تعلیمات غوث اعظم پر عمل کی کوشش کریں گے، 5 وقت کی نماز کی کوشش کریں گے، ماں باپ کی عزت کریں گے، ماں باپ کی خدمت کریں گے، علم دین کی قدر کریں گے، سبحان اللہ کی آواز، بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، بے شک رزق حلال کھانے کی کوشش کریں گے، اور پھر یہ تحیہ کرو کہ جب تک ہماری زندگی باقی ہے ہماری زبانوں پر بھی جاری رہے گا، تو پھر ذرا میرے ساتھ مل کے یہ صدا لگائیے، من کنت مولا علی علی، شابہ شابہ، او بھائی 2 سال پہلے میں نے علی علی کروایا، آج تک منکروں یزیدیوں منافقوں کے دل جلے ہوئے ہیں، وہ جب نیا وہ کلپ جیسے جیسے وہ واپس گھوم کے آتا ہے نا، ان کے کلیجوں پہ آگ لگتی ہے، تو میں چاہتا ہوں ایک بار پھر ذرا یہاں درگاہ عالیہ رانی پور شریف سے، اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شیعہ کہتے ہیں تو جہنم میں جائیں کہتے رہے، یہ رافضی کہتے ہیں تو ماں مر جائیں ان کمینوں لمتیوں کی، کہنے دو، ہمیں کیا لگے، سنو ابو جہل نے ایک دن آپس میں مشورہ کیا کہ یار عجیب بات ہے، ہم محمد کو محمد کہتے ہیں اور محمد کا ماں نہیں ہے، جس کی تعریف کبھی ختم ہی نہ ہو۔ یہ مثال سنو، ایک بندے کا نام ہو سونا، تو بندہ اس کو گالی بھی دینے لگے تو کہتے وہ سونیا، یعنی وہ گالی دینے سے بھی پہلے اس کو سونا بول رہا۔ یہ کوئی چیزیں کوئی ناموں میں کوالٹی ہوتی ہے، توجہ ہے نا، تو انہوں نے مشورہ کیا آج کے بعد محمد کو محمد نہیں کہیں گے، ہم مزمم کہیں گے۔ حضور آئے تو انہوں نے کہا مزمم آ گیا، حضور نے دیکھا فرمایا ہوگا کوئی مزمم، ہم تو محمد ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر یہ کہتے ہیں رافضی اور شیعہ ہوگا بھائی سمجھ آ رہی ہے، ہوگا جائے جہنم میں رافضی، ہمیں رافضیوں سے کیا لینا دینا، ہم تو حضور کے ہر صحابی کے غلام ہیں، ہم تو حضور کے صحابہ سے پیار کرتے ہیں، لیکن بات یہ آل کو اس طرح مانتے ہیں جیسے صحابہ نے مانا، اور صحابہ کو اس طرح مانتے ہیں جیسے اہل بیت نے مانا، نہ ہم سے کام گھٹتا ہے نہ ہم سے کام بڑھتا، آل کو اس طرح مانتے ہیں جیسے صحابہ نے مانا، اور صحابہ کو اس طرح مانتے ہیں جیسے آل نے مانا، دونوں طرف نہ ہم سے کام گھٹتا ہے نہ ہم گھٹائیں گے شانیں، اور نہ اپنی طرف سے بڑھائیں گے، جو ان کی شانیں ہیں ہم اس طرح مانتے ہیں، ہماری نسلیں بھی انشاءاللہ مانتی رہیں گی۔ تو پھر ذرا صدا لگے، من کنت مولا، میرا دل بھی میرا دل بھی میرا شیش یہ میرا دل کا میرا دل کا مزہ نہیں آیا بلند آواز سے، اس میرے عشق کی تم بھی ذرا پیار سے بولو تو پھر ذرا کہہ دو نا کہ منظور
سالی کہے جس سمے دیکھتا ہوں نظارہ نعرے حیدری نعرے حیدری امام حسین امام حسین کا تھوڑا سنا حسینیت 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 تجھو پیر مجھو پیر سبھی دوست ویجرو حسین امام حسین